بچہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم رہ جائے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اپنا گھر صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر اور تربیتی اور علمی طور پر مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے مضبوط آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے، جو گھر سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھال نہیں پاتا، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس لیے الجھے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر کا ماحول اگر مضبوط ہو جائے اور معنی خیز ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان کا ذہن دل ٹھنڈا رہے تو وہ باہر بھی توانائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ صرف ان کے لیے روزی روٹی کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، پہننے کا بندوبست ماں باپ کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ یہ بھی باپ کے ذمے لگایا کہ یہ بھی بندوبست تو کر کے تیرے بچے دوزخ سے بچیں۔ ان کے لیے ایسے ماحول کو فراہم کر کے ان کی توجہ ان کاموں کی جانب ہو جائے جو کام جنت میں لے جانے والے۔ اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بڑا سادہ معنی ہے کہ جن کاموں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو، بچاؤ۔ عزیز بھائیوں، گھر کی تعمیر، گھر کی تربیت، گھر کے اندر اعلیٰ ماحول کا قائم کرنا یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے آپس کی لڑائی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس میں کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے آسانی کرنی ہے، اور گھر میں کس طرح یہ ماحول بنانا ہے کہ بچوں کا شوق بنے کہ وہ تعلیم کی طرف بڑھیں، ان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ وہ نماز، روزہ، عبادات اور اخلاقیات کے عنوان پر کامیابی۔ یہ ذمہ داری ہے اور یہ نازک مسئلہ ہے۔ یہ گھر کے اندر کو 10-15 منٹ 20 منٹ نصیحتیں کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے پراپر اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارا باہر تقریر چلے گی، گھر کے اندر کردار چلے گا۔ تو گھر کو کیسے سجانا سنوارنا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہم پر لا تعداد بے شمار احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کیا کہ محبوب نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ یہ جو میرے قریبی ہیں، یہ جو میرا گھر ہے، ازواج پاک ہیں، چاروں شہزادیاں ہیں، بالخصوص
مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، یہ جو لوگ ہیں ان سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا. کیوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویڈیو بھی آپ ضرور بنائیں، منع نہیں کرتا، پر توجہ میری بات پر کریں، دیکھیں میری طرف، تاکہ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، جلدی بات ختم کرنے کا عادی ہوں. حضور فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رہنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. باتوں کو گہرائی سے سمجھا کریں، یہ 2 چیزیں جو پکڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے. حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے خاندان کی طرف دیکھنا، کردار و عمل دیکھنا، صبح شام میں دیکھنا. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئلی اور ذاتی اور گھریلو زندگی ہے اس پر کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر کیسے سجایا سنوارا اور ہمیں کیا تلقین ارشاد فرمائی، یہ قابل غور پہلو. اور میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ گھر سے مضبوط ہو گئے تو باہر بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اپنے پودے خشک رہے اور ادھر ادھر انسان باغبانی کرتا پھرے تو اسے کہا جائے گا یار تیرے اپنے پودے تو خشک ہو گئے ہیں اور تو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو پھل زیادہ آئے گا. تو اپنے گھر کے اندر بھی تو بہت ساری توجہ دے، اس پر بھی تو غور کر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، حضور ٹائم دیتے تھے. ہم ٹائم نہیں دیتے گھر میں. ہمارا ٹائم دوستوں کے لیے ہے، دعوتوں کے لیے ہے، سیروں کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے. اور پھر اگر گھر میں وقت مل بھی گیا تو پہلے بچوں سے کہنا پڑتا تھا موبائل ذرا کم استعمال کرو. اب تو بچے پیغام بھیج دے کہ ابا جی سے کہو گھر آئیں تو ذرا موبائل تو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے. اب تو بڑوں سے کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ بھائی گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کوئی بات کرنا ہوگی، چھوڑیں اسے، توجہ دیں، بات سنیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں ٹائم دیتے. گھر والے دیکھیں نا، ہم اپنے والدین کو بھی ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے. اور رات کو بیٹا آتا ہے 10-11 بجے والد اور والدہ کے کمرے میں تو وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھائی تھی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا چاہیے، کوئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، کھڑا کھڑا. یہ تو کام MBBS ڈاکٹر کرتا ہے. رات کو جب وہ وارڈ میں آتا ہے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھا لی ہے کچھ. آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ مریض دیکھنے آئے ہیں؟ آپ کسی غیر سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ روزی روٹی کھانا یہ تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ابا پھر بھی روٹی کھاتا تھا، کپڑے تو تب بھی ملتے تھے. تو ان سے پوچھنے آیا ہے کہ کون سی چیز چاہیے؟ تجھے تو تیرا دین کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی رضا سمجھ جا. رضا تو غور کر، کیا سوچتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، ان کی چاہتے کیا ہیں، خواہشات کیا. تو ان کو سمجھ، ان کو ٹائم دے. تو اس طرح آیا ہے جس طرح رات کو کوئی ڈاکٹر آتا ہے وارڈ میں مریض دیکھنے کے لیے. کیا کہا اللہ کے محبوب نے؟ حضور فرمانے لگے جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ انہیں راضی کر. تو سمجھ کن چیزوں میں راضی ہو. اپنے گھر میں وقت دے. اپنے گھر والوں کو، نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے مطالبات پر غور کرتے تھے. اپنے بچوں کو دنیا میں اتنی بھی مصروف زندگی کسی کی ہوگی جتنی نبی پاک کی ہے. 23 سالوں میں انقلاب برپا کرنا ہے، پوری دنیا میں پیغام دینا ہے، اور کافروں سے مقابلہ ہے، منافقین کی سازشیں ہیں، صحابہ کی تربیت، کتنا ذمہ داریاں ہیں.
لیکن حضور ٹائم دیتے. آپ دیکھیے نا, نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا, وہ کو دور نہیں رہتی تھی, قریب ہی گھر تھا, پھر بھی فرمایا فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات تیرے گھر میں رہوں. حضور رات کو سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے, حالانکہ قریب تھا. یہاں تو حاجی صاحب, نمازی صاحب, پیر صاحب, قبلہ صاحب بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جو میں ذرا نماز پڑھنی ہوں دیئے. وہ کیا بات کرتا ہے, تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا. کن بہانوں میں تو الجھ گیا, کیا تو نے طریقہ اختیار کر لیا ہے, اپنے بچے بھی تیری شفقت سے محبت سے محروم رہیں گے. حضور تشریف لے گئے اور پھر کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ حسن اور حسین نا آج میرے ساتھ سوئیں گے. ایک سائیڈ پہ حضور نے امام حسن کو لٹایا, دوسرے پہ امام حسین کو. رات کا وقت ہوا تو امام حسن نے دودھ مانگا تو محبوب خود اٹھے, دودھ ڈال کے دیا. اتنی دیر میں امام حسین بھی مانگ لیا. فرمایا نہیں بھئی پہلے تو حسن کو ملے گا.